اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری تقریر کا موضوع ہے وہ موضوع ہے عدل، انصاف، احسان اور صلح رحمی۔ اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم اور رب العالمین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو حکم دیا کہ عدل، انصاف، احسان اور صلح رحمی کو اول ترجیح دو۔ اس سے معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں نا، یہ ازل سے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جب بھیجا تو یہ چیزیں بھی ساتھ بھیجی۔ عدل، انصاف جو ہوتا ہے نا، یہ عدل ایک ایسی چیز ہے، انصاف ایسی چیز ہے، احسان ایسی چیز ہے اور صلح رحمی ایسی چیز ہے، یہ معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہیں، معاشرے کو سمٹ کے رکھتی ہیں۔ یعنی کہ ایسا قانون و ضبط پیدا کرتی ہیں کہ انسان پھر بکھر نہیں سکتا، انسان یکجاں رہتے ہیں، انسان ظلم کرنے سے باز رہتے ہیں، انسان بے انصافی کرنے سے باز رہتے ہیں، انسان قطع صلح رحمی سے باز رہتے ہیں، انسان احسان نہ کرنے سے باز رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا قانون ہے انسانوں کے اندر، اللہ رب العزت نے متعارف کرایا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ہر چیز کو اپنے اپنے ادارے کے اندر، ہر چیز کو اپنے اپنے ادارے کے اندر رہنے کا حکم کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر یہ قانون ہو تو پھر کوئی چیز تتر بتر کا شکار نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ عدل، انصاف، احسان اور صلح رحمی کو عملی جامہ پہناؤ، یعنی کہ خود بھی اس پر عمل کرو اور مخلوق خدا کے اندر بھی اس کی پابندی کرنے کا حکم فرماؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید بیان کی اور ساتھ ہی معاشرے کی صلاح بھی دی کہ اللہ کی توحید یعنی کہ اللہ کے حکموں کے ساتھ عدل، انصاف کو بھی قائم کیا کہ اس سے انسان خوشحال ہوتا ہے، بدامنی کا شکار نہیں ہوتا۔ تو عدل جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا عدل ہونا چاہیے جس میں تفریق نہ ہو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل، انصاف، احسان اور صلح رحمی کے بارے میں مخلوق خدا کے آگے کھول کر وضاحت بیان فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر 4 صحابہ خلیفہ راشدین کے کندھوں پر یہ ذمہ داری آ گئی۔ پھر انہوں نے اس چیز کو مخلوق خدا میں نافذ کیا اور اس کا بیان فرمایا اور حکم دیا کہ اس پر عمل کرو۔ پھر
ان 4 خلیفہ راشدین کے بعد پھر تبا تبعین اور جو بھی پھر بعد میں خلیفہ آتے رہے اور یہ سر نظام قانون کو نافذ کرتے رہے۔ تو انصاف جو ہوتا ہے نا، عدل، اس میں ہر چیز کی برابری ہوتی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو پوری طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو اچھی طرح سمجھتا ہو، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہونا چاہیے، اور وہی جو ہے نا عدل انصاف کو قائم کر سکتا ہے۔ عام آدمی جو ہے یہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی جو ہم میں خرابی پیدا ہوئی اسی وجہ سے ہوئی کہ ایک عام انسان کو ہم نے اپنے بادشاہ بنانے شروع کر دیے۔ اس سے عدل انصاف احسان جو ہے نا یہ غائب ہوتے رہا، یعنی کہ اسلامی قانون ختم ہو گیا۔ جب اسلامی قانون ختم ہو جائے یا برائے نام رہ جائے تو پھر عدل انصاف احسان اور صلح رحمی بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر اسلامی قانون نافذ ہو تو پھر یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اگر عدل انصاف کو قائم رکھنا ہے تو پھر اسلامی قانون کو نافذ کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اسی میں عدل انصاف احسان اور صلح رحمی ہوتی ہے۔ اگر اسلامی قانون برائے نام ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر یہ 4 چیزیں آٹومیٹک ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان شکار ہوئے ہیں اس چیز کا کہ انہوں نے اسلامی قانون کو برائے نام کر دیا اور عدل انصاف اور صلح رحمی بھی احسان بھی یہ بھی آہستہ آہستہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ تو سب سے جو بڑا عدل ہوتا ہے انصاف وہ ہوتا ہے جو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے خوف کے لیے ہو، اللہ کے ڈر کے لیے ہو۔ یعنی کہ اس کا باپ بھی جو حاکم ہو، عدل انصاف قائم کرنا یہ وقت حاکم کا کام ہوتا ہے، وہ کرتا ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے عدل انصاف کو قائم کرنا، اسلامی قانون نافذ کرنا۔ اگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو پھر وہ اسلامی قانون نافذ نہیں کر سکتا، نہ عدل کر سکتا ہے، نہ انصاف کر سکتا ہے، نہ صلح رحمی کر سکتا ہے اور نہ ہی احسان کر سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ برائے نام ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اسلامی قانون نافذ ہو تو تب یہ 4 چیزیں وجود قائم کرتی ہیں۔ اگر اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو یہ چیزیں پھر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو عدل جو ہوتا ہے نا، اگر اس کا باپ بھی غلطی کرے تو اس کو بھی اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا دے گا۔ اس کا بھائی کوئی بھی ہو، زید بکر برابر میں عدل انصاف کرے گا، تو پھر یہ چیزیں اپنا وجود قائم کر سکتی ہیں۔ اگر اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو پھر عدل انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا جز ہے اسلامی قانون۔ تو انصاف جو ہوتا ہے، عدل جو ہوتا ہے، یہ برابری اس میں برابری ہوتی ہے، اس میں فرق نہیں ہوتی، تفریق نہیں ہوتی۔ جو بھی برائی غلط بیانی کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ پھر انسان ڈر جاتے ہیں اور بے حیائی یا کوئی بھی بدی کا کام نہیں کرتے۔
کوئی بھی جرم نہیں کرتے۔ عدل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی برابری ہو، اسلامی قانون نافذ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو سزا دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں عدل۔ اگر اسلامی قانون ہی نافذ نہ ہو تو پھر عدل کیسے قائم ہوگا؟ نہیں قائم ہو سکتا۔ جیسے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہے، یہاں عدل تو اسلامی قانون تو نافذ نہیں ہے، عدل قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ یہاں عدل قائم ہے۔ اسی لیے یہ قائم نہیں ہے، کیوں کہ ہر چیز جو ہے نا گلموار ہو گئی، یعنی کہ رائے افرار اختیار کر گئی ہے۔ جہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو وہاں ہر چیز رائے افراد اختیار کر لیتی ہے۔ تو احسان، سب سے بڑا احسان انسان پر، انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، خالصتاً لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے احکام لوگوں کو بتائیں۔ یہ جو بڑے بڑے عالم مفتی ہوتے ہیں، علم والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خود بھی عمل کریں اور مخلوق خدا کے اندر بھی حکم کرنے کا، عمل کرنے کا حکم دیں، خود بھی عمل کریں اور مخلوق خدا کو بھی حکم دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی کا نام عدل ہے۔ کچھ شرعی سزائیں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹو، قتل کرے تو قتل کرو، یعنی کہ زنا کرے تو سنسار کرو۔ یہ سزا اس لیے متعارف کرائی گئی کہ یہ اگر معاشرے کے اندر جنم لے لیں تو اس میں پھر معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ بھی سزائیں اس وقت قائم رہ سکتی ہیں کہ جب اسلامی قانون نافذ ہو، ورنہ رشوت کا زور ہو جاتا ہے، ہر چیز، ہر طرح کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں، جس سے یہ 3 جرم والے لوگ بچ جاتے ہیں۔ اگر اسلامی قانون نافذ ہو، رشوت کا گلا کم ہو، تو پھر یہ سزا ملتی ہے جو یہ جرم کرتے ہیں، تو پھر لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر اس سزا سے باز رہتے ہیں۔ تو جہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو، جو عدل انصاف کرنے والے جج ہوتے ہیں یا قاضی ہوتے ہیں، ان کو پوری طرح شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، تو پھر وہ اس چیز کو پرووائڈ نہیں کرا سکتے، کیونکہ قاضی جو ہوتا ہے یہ اس کو پوری طرح اللہ اور اللہ کے احکام کا صحیح طرح پتہ ہو، یعنی کہ حافظ ہو، شریعت کا پابند ہو، کسی جرم میں ملوث نہ ہو، پوری طرح شریعت پر کاربند ہو، تو وہ مسلمانوں کا قاضی بن سکتا ہے۔ تو اس سے عدل انصاف جو ہے نا قائم ہوتا ہے۔ سب سے پہلا چیز یہی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ وقت حاکم جو ہوتا ہے اس چیز کو پرووائڈ وہ کرا سکتا ہے۔ اگر وہی بے نمازی ہو، وہی جھوٹ بولتا ہو، وہی اسی چیزوں میں ملوث ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو پھر وہ عدل انصاف احسان صلح رحمی کیسے نافذ کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری طرح ایماندار ہو، شریعت کا پابند ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو اچھی طرح سمجھتا ہو، وہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے تو وہ اسلامی قانون نافذ کرے، تو وہاں عدل انصاف قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ویسے اگر عام لام کاف کریں یہ وہ دوسرا تیسرا وہ الگ بات ہے، مگر یہ پہلی بنیادی جز ہے کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری طرح شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس کی لوگ گواہی دیں، لوگ اس کی بیعت کریں،
وہ برے طریقے سے نہ آیا ہو، وہ اسلامی طریقے سے بادشاہ بنا ہو یا خلیفہ بنا ہو، تو اس کی پوری مخلوق عطیت کریں کہ واقعی یہ اچھا اور مخلص شخص ہے، تو اس کو نامزد کرے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ جیسا کہ یہ ہمارے ملک میں یہ آ جاتے ہیں دائیں بائیں سے، جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح سے آ جاتے ہیں، اس طرح کے لوگ عدل انصاف قائم نہیں کر سکتے۔ عدل انصاف قائم کرنا یہ عالم و مفتیوں کا کام نہیں ہے۔ عالم مفتیوں کا کام صرف اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے ہوتے ہیں۔ عدل انصاف قائم کرنا یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے، خلیفے کا کام ہوتا ہے۔ اسلامی قانون نافذ کرنا یہ بادشاہ کا کام ہوتا ہے، جو مسلمانوں کا سربراہ ہوتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ جب وہ اسلامی قانون نافذ نہ ہو، جیسا کہ ہمارے ملک میں جو جس کا جی چاہتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، چوری کرتا ہے تو اس کو چھڑا لیتے ہیں، قتل کرتا ہے تو اس کو بچا لیتے ہیں، صلح رحمی کرے تو بیاہ کرے، احسان نہ کرے تو نہ کرے۔ کیوں کہ ایسے دلدل میں معاشرہ رائے افراری اختیار کر لیتا ہے۔ عدل انصاف قائم ہو تو پھر رائے افراری اختیار نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر جو اسلامی قانون ہوتا ہے وہ ان کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیتا ہے، اپنی گرفت میں کھڑا کر لیتا ہے۔ احسان جو ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے احکام کی دعوت دی جائے، سنت کی دعوت دی جائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے مخلوق خدا پر لوگوں کا، کہ لوگوں کو دوزخ کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف بلایا جائے۔ یہی اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ اور جنت کی طرف بلاؤ۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ لوگوں کے اندر امن پیدا کرو، لوگوں کے اندر امن پیدا کرو، لوگوں کے اندر سکون پیدا کرو، احترام پیدا کرو، لوگوں پر احسان کرو، یعنی کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑے پہناؤ، حکم کرو، جن کے پاس مال ہے زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرو، ٹیکس باقاعدگی سے ادا کرو، ہر چیز باقاعدگی سے ادا کرو، تاکہ معاشرے کے اندر وہ پیسے بانٹے جائیں اور معاشرہ جو ہے بھوک کا شکار نہ ہو۔ یہ احسان ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، عشر کے بارے میں، فطرانے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، وہ باقاعدگی سے ادا کرو، باقاعدگی سے ادا کرو۔ جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، وہ ایک چیز متعارف کرائے لوگوں کے آگے، اور جو اس کے مزیر مشیر ہوں وہ لوگوں سے ایمانداری سے زکوٰۃ لیں، جو بھی ٹیکس جو بھی چیز ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اکٹھا کرے، پھر لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرے، ایمانداری کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کریں اچھی طرح سمجھ پرکھ کے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس حکم کے مطابق غریبوں کے اندر تقسیم کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کو دی جائے، جو رشتہ دار ہیں ان کو یہ پیسے دیے جائیں۔ بدقسمتی سے یہاں اسی طرح ہوتا ہے، تبھی معاشرے میں بھوک جو ہے نا جنم لیتی ہے، لوگ جو ہے نا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اگر کریں تو جو لے جاتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اسلامی قانون سے ہی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اگر قانون نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو پھر ایسے معاشرے میں غربت جو ہے جنم لیتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی احسان فرموشی یہ احسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ایک دن یا 2 دن چلو پرورش کر دی تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہے جی السلام علیکم۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ اخلاقی فرض میں آتا ہے۔
اصل یہ حکومت کا کام ہے، امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اصل جو بات ہے وہ بات یہ نہیں بتا رہے، یہ لوگوں پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپن جو مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے، اگر وہ نہ دیں تو ان سے زبردستی لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بدقسمتی سے یہاں کوئی زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، اگر دے گا تو وہ جس کے ہاتھ میں آ گئی بس وہی اس کو کھائے گا۔ اب خدا کا خواستہ ایک مثال کے طور پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے گوانڈی ہیں، تو میرا کام ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی کہ اپنے گاؤں کے اندر یا شہر کے اندر یا صوبے کے اندر جو بھی بڑے لوگ ہیں وہ یہ چیزیں اخلاقی فرض میں آتی ہیں کہ والوالدین والقربى والیتیم والمسکین، یعنی کہ سب سے پہلے تیرا حق ہے تیرے مائی باپ ہیں، کہ مائی باپ پر خرچ کر، کیونکہ انہوں نے تجھے جمع، انہوں نے تجھے پالا اور پرورش کی اور جوان کیا، اب وہ بوڑھے ہیں اور تیرا حق ہے کہ ان کی تو خدمت کر۔ اگر تو خدمت نہیں کرے گا تو پھر تو دوزخ میں جائے گا، پھر میں تو دوزخ میں جائے گا۔ اب وہ جو ایک گاؤں میں ایک امیر آدمی ہے وہ پورے ملک کا تو ذمہ نہیں لے سکتا، وہ تو اپنے گاؤں کے لیے کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر حکومت جو ہے یہ اگر اس قانون کو نافذ کرے اور امیروں سے لے اور جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کرے تو اس سے آدھی غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایمانداری سے تقسیم کرے، پھر آگے وہ لوگ ایمانداری سے خرچ کریں، پھر اس پیسے سے اپنا کاروبار بھی شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے مل گئے اور پھر امن سے بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود کوئی کام نہیں کرتے۔ ایسا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جو لوگوں کے آسرے پر رہے خود کوئی کام نہ کرے۔ تو اگر 50,000 لاکھ یا 20,000 مل گیا تو اس سے کوئی تھوڑا سا کاروبار شروع کر لے، جو غریب آدمی ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنا کاروبار وسیع کر لے۔ یہ تو ہوتا ہے، یہ بھی غربت نکالنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، حکومت پر یا لوگوں پر انحصار کر لینا کہ وہ مجھے دیں گے تو میں کھاؤں گا ورنہ میں بیٹھا رہوں گا، غربت کو اپنے گھر سے نکلنے نہ دینا، یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ تو یہ اسلامی قانون نافذ کرنے سے ہر چیز جو ہے نا کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اگر حکومت کسی کو یا حکومتی نمائندے کسی کو کوئی پیسے دیتے ہیں تو اس کو یہ بھی بتائیں کہ آپ بھائی جان خرچہ کریں اور اس سے اپنا کام بھی شروع کریں۔ اگر وہ نہ کرے تو پھر اسے باز پرس بھی کی جائے، بھائی یار آپ کو اتنے پیسے ملے تھے تو آپ نے کام کیوں نہیں شروع کیا، تھوڑی سی اس پر سختی بھی کی جائے۔ اگر معذور جو ہوتے ہیں ان پر نہ سختی کی جائے، ہمارے تو بس اگر کوئی حکم مل گیا تو بس لوگوں کو پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں اس کو یہ حکم کرنا چاہیے کہ یار تو تھوڑا مجھ کام کر، زکوٰۃ کے پیسے آپ کو مل کے ہیں تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا کام کریں۔ پیسے دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر بافر مقدار میں پیسے آ جائیں تو جو ہے نا وہ پھر تھوڑا تھوڑا کام شروع کرے، تاکہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا تھوڑا سا نظام کر لے تو بیوی بچے اس سے رزق روٹی جو کھا لیتے۔ رزق روٹی تو اللہ دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا کام بھی شروع کرو، نماز پڑھو، عبادت کرو، مگر اپنی روزی کی بھی تلاش کرو۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بس گھر پکا بیٹھ جائے اور کام نہ کرے، بس اس کو پتہ چل جائے بھائی اب مہینے کے مہینے جو ہے نا پیسے مل جائیں گے تو بس میں کام نہ کروں۔ ایسا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو انسان یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر، اپنے بہن بھائیوں پر احسان کر اور مخلوق خدا پر احسان کر۔ سب سے پہلے جو احسان میں آتے ہیں وہ مائی باپ آتے ہیں، بہن بھائی آتے ہیں، پھر غریب یتیم آتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ مائی باپ جو بھوکے ہیں اور باہر دکھلاوے کے لیے لوگوں کو دیتا پھرے، یہ بھی نہیں ہے۔
اگر مائی باپ ٹھیک حالت میں ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، تو پھر بہن بھائیوں کو دیکھیں، بہن بھائی اگر ٹھیک ہیں تو پھر اپنے محلے والے جو ہیں غریب، یتیم، مسکین، بیوہ جو ہیں، ان پر احسان کرے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے. تو ہم تو اگر کسی کو 10 روپیے دے دے تو پھر اس کو بار بار بلاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ آؤ یار ہم نے 10 روپیے دیے تھے. وہ بھی غریب آگے سے بولتا نہیں، بس ادھر کام لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، بس اس سے پھر کام لینا شروع کر دیتے ہیں. سب سے برا شخص وہ ہے جو احسان کر کے احسان جتلائے، اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو احسان کر کے بھول جائے. یار میں نے احسان کیا تھا، بھول جائے، وہ سب سے اچھا انسان ہے. تو ہم تمہارا مذہب اور عقیدہ نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تم کون کون سی بھلائی کرتے رہے ہو. ہم تو تمہارے مذہب اور عقیدے کا فیصلہ تو ہم قیامت والے دن کریں گے کہ تم کون صحیح تھا، کون غلط تھا. یہ فیصلے اللہ کے ہیں، یہ اللہ فیصلہ کرے گا. سب سے بہترین شخص وہی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیے ان کو سختی سے ان پر کربند رہتا ہے، اور مخلوق خدا کو بھی اس پر کربند کرتا ہے. اصل میں یہ سارا مسئلہ ہے جو ہم بیان کرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اور بیان کرنے سے پھر ہمیں بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. اس لیے ہم اس سے پرہیز کرتے رہتے ہیں کہ ہم بس ٹال مٹولے سے ہی کام لیں. احسان، سب سے اچھا احسان انسان پر وہی ہے جو لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائے، لوگوں کو دوزخ سے بچا کر جنت کی طرف بلائے، اور خود بھی عمل کرے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بتاتا پھرے اور خود عمل نہ کرے، خود بھی عمل کرے، اور ہر کم ہی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر اس میں فائدہ اور پھل ہے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، تو تب ہی وہ جو ہے نا کہ اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کھٹیوں کا بوٹا لگائیں اور سنگترے لینے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کھٹی لگائیں گے تو کھٹی کا ہی پھل ملے گا، آپ سنگترے کا بوٹا لگائیں گے تو سنگترے کا پھل ملے گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کریں گے تو نیکی کا اجر ملے گا، بریائی کریں گے تو بریائی کا ہی اجر ملے گا. اس لیے جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تو تب انسان کو اجر و عظیم ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جنت اتنی سوکھی نہیں ملتی، بغیر محنت کے جنت نہیں ملتی. صلح رحمی یہ ہے کہ مخلوق خدا پر کسی قسم کا ظلم نہ کیا جائے، نہ حق. جو حق ہے، جو حق ہے پھر رحم نہیں کرنا چاہیے حق پر. یعنی کہ ایک آدمی بدفعلی کرتا ہے تو اس پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دو، یہ بھی گناہ ہے. کوئی قتل کرتا ہے، اس کو رحم کر کے اس کو چھوڑ دو. کوئی چوری کرتا ہے، اس پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دو. نہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں فرمایا کہ جو معاشرے میں بد امنی پھیلائے اس کو معاف کر دیا جائے. نہیں، یہ جو 3 جرم میں نے بتائے ہیں، قتل کرنا، چوری کرنا، بدفعلی کرنا، ان 3 چیزوں کی سزا اللہ نے حکم فرمایا کہ ان کو ضرور سزا دو، ان پر رحم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم فرمایا کہ ان 3 جرائم والے لوگوں پر کبھی رحم نہ کھاؤ، پھر معاشرہ امن میں رہتا ہے. قتل کرنا، چوری کرنا اور بدفعلی کرنا.
ان پر کبھی رحم نہ کرو، ان کو کٹہرے تک لے جاؤ۔ قتل جو ہے اگر ورثہ معاف کر دے تو یہ معافی ہو سکتی ہے۔ ورثہ جو ہے، جو قتل ہونے والا ہے، ان کو کچھ دے دعا کر، اگر وہ رضامندی سے مانے تو، زبردستی نہیں۔ اگر وہ قتل کا بدلہ قتل چاہتے ہیں تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر ورثہ دل سے راضی ہوں تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مخلوق کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا معافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، مگر جو چور ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ جو بھی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو بدفعلی کرتا ہے اس کی بھی معافی نہیں ہے، اس کو بھی سنسار کیا جائے گا۔ آگے یہ معافی تلافی یہ بڑے عالموں کا کام ہے کہ وہ اس میں کیا فتویٰ دیتے ہیں اور کیا نہیں دیتے۔ ہم یہاں وہی بات بیان کر رہے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ عدل انصاف کے یہ احکام بہت ضروری ہیں۔ یہ 3 لوگوں کی سزا جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ ان تینوں کی سزائی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ حکم دیا ہے کہ ان تینوں کو معاف نہ کیا جائے۔ قتل والا جو ہے اس کی معافی تلافی ہے اگر اس کے ورثہ معاف کرے تو، ان کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تم اگر اس کو معاف کرو گے تو پھر اس کو اللہ بھی معاف کر دے گا، اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو پھر اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو جس کو دنیا میں قتل کرنے والے کو اگر سزا مل گئی یا معافی مل گئی تو پھر قیامت والے دن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ چوری والے کو اگر دنیا میں سزا مل گئی تو قیامت والے دن اس کو سزا نہیں ملے گی۔ بدفعلی کرنے والے کو اگر دنیا میں سزا مل گئی تو پھر آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اگر یہ تینوں شخص چوری چھپے بچ گئے تو پھر آخرت میں یہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، اسلامی قانون سے ہر چیز قابو میں آ جاتی ہے۔ اگر اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو پھر جو کسی کا جی چاہے وہ کرتا پھرتا ہے۔ جیسے کہ آج پاکستانی معاشرے کے اندر، پاکستانی ملک کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں کہ یہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ پھر قانون کو لوگ ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جیسے کہ واقعہ رونما ہوتے ہیں، یہاں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے۔ تو جیسے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ہر آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، تو سب لوگ جو ہے نا کوئی بھی بات کر دیتا ہے تو مذہب کے نام پر اگر کسی کو کوئی مار دیتا ہے تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ یہاں عدل انصاف کا جو قانون ہے وہ قائم نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر بیماریاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ان تمام بیماریوں کا علاج اور شفا صرف اسلامی قانون ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں، تو پھر یہ بیماریاں جنم نہیں لیتی۔ بھائی جان، جذبات میں سے اگر میرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو میں نے حق بات کی اس پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے
جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکا۔ عقل مند اور سیانہ شخص وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔